پینل پاکستان کے لیے آپ کا یہ کہنا ہے اس میں سے بہتر چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں جی جی مگر تاریخ کا سیاست کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تک ایسی اپرچونٹیز نکلتی ہیں نا قوموں کے لیے، لیکن اگر ان کے اندرونی حالات اچھے نہ ہوں اور آپس میں اگر وہ سیاسی قوتیں ہیں جو ہیں وہ متحارب ہوں، ایک دوسرے سے نفرت کا اختلاف کا شکار ہوں، تو ملک پوری طریقے سے ان اپرچونٹیز سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا نا۔ تو کیا ہمارے ہاں اس حوالے سے کچھ بہتری دیکھتی ہیں آپ، یا یہی جو اختلافات ہیں کچھ پارٹیز کے درمیان یہ ایسی رہیں؟ نہیں، یہ اگر پارٹیز نے، یہ تو نئے سال کی پیش گوئیوں کے اندر پیش گوئی ہے میری، کہ اگر کیونکہ سیٹرن جس ستارے نے زمین پہ جنگیں کرائی ہیں، یہی ستارہ سیاست کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے، تو یقین کیجئے وسیع شاہ صاحب، اگر سیاستدانوں نے اس وقت بھی آپس کی چپکلش، رفٹ، نفرتیں رکھی، تو اس سال اس امکان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے، پھر ڈیموکریسی سپنا بن کے رہ جائے آپ لوگوں کے لیے۔ تو یہ میں نئے سال، آپ یہ کہنے جا رہی ہیں کہ آپ کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ لگ سکتا ہے؟ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی مرضی کا کوئی سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے جو کہ اس طرح کی ایک دوسرے کو، ابھی تو یہ دیکھیں وہ چل رہا ہے نا، یہ اس کو کیا کہتے ہیں، پی ڈی ایم چل رہی ہے ابھی تک بھی، جو ہائیبرڈ نظام جو ہے، ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے۔ تو اگر یہ ان لوگوں نے روایتی طریقے نہیں بدلے تو سر اس امکان کو اس سال رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو دیکھیے، یہ تو ہو گیا نا کہ سیاستدانوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، سر وہی تو مگر آپ کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی تو، وہ خطرہ موجود ہے اس سال۔ کتنے پرسنٹ؟ سیٹرن کچھ بھی کرا سکتا ہے، یہ تو جو ہے آپ پھر آپ کئی سال ڈیموکریسی بھول جائیں گے، جیسے مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا، تو پھر آپ کئی سال ڈیموکریسی بھول جائیں گے۔ ستارے کی ٹرانسلیشن کی ہے، مجھے نہیں پتا اصل میں کیا ہوگا، میں تو ستاروں کی ٹرانسلیشن ہی کر سکتی ہوں نا۔ تو سیٹرن اس وقت سیاستدانوں کو کیا کہتے ہیں، ان پاپولر کر دے گا، اپنی کریڈیبلٹی کھو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو کتنے پرسنٹ خطرہ لگتا ہے اس کا؟ میں کہہ سکتی ہوں کہ جس طرح سیٹرن آتی 14 جنوری کو اس نے توپوں کی سلامی دی ہے، 14 فروری کو یہ آتا ہے، جگہ بدلتا ہے، اور آپ دیکھ لیں کتنی جلدی توپوں کی سلامی دنیا کو دی ہے۔ تو یہ اس وقت اگر تو ان کو تو بہت، اب دیکھیں ٹرمپ کیا ہے، پولیٹیشین ہے نا، ان پاپولر ہوئے، نریندر مودی ان پاپولر ہو رہے ہیں۔ تو یہ اپنے اپنے ملکوں میں آپ کے سامنے ہی مثالیں ہیں کہ یہ خرابیاں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سیٹرن پاکستان آ رہا ہے؟ سیٹرن وہ آسمان پہ جب جگہ بدلتا ہے تو زمین کے جس حصے میں جس جگہ ہوگا، پاکستان والے اس کے شیڈوز یا اس کا اثرات جو ہیں وہ پاکستان ہماری سیاست کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل، مگر پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ جوپیٹر جو ہے اس سے فائدہ پہنچے گا؟ سر ملک تو تگڑا کون ہے؟ جو بھی سسٹم اچھا آئے گا، جو اگر سسٹم بدلتا ہے تو ملک اپنی جگہ سیف ہے، ملک کے لیے اچھی خبریں ہیں۔ ملک کو چھوڑ دیں، ملک سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی ملک کی سالمیت کو۔ میں جو آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نظام کچھ بھی ہو، جوپیٹر سے فائدہ لوگوں کو پہنچے گا، مگر نظام کو بہرحال نقصان پہنچ سکتا ہے، جمہوریت کو۔ نظام کی تبدیلی کا امکان موجود ہے۔ اچھا، اگین میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیں ہم تو ان لوگوں میں سے جو چاہتے ہیں کہ وسیع تر جو پاکستان کے عوام ہیں وہ ان کی رائے جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ملک چلے، ٹھیک ہے نا، اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں، ان کو لگے کہ یار خوشحالی بھی ہے اور ہماری خوشی بھی ہے، یہ ایک فرق ہوتا ہے، رضامندی بھی ہے نا اس کے مطابق۔ تو اس طرح کی کوئی چیز آپ دیکھتی ہیں؟ وہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ سیاستدانوں کو، مجھے تو لوگوں کی جو خوشحالی ہے نا، مجھے نہیں لگتا ان کو سسٹم بادر کرتا ہے، جو میں بھی عوام ہوں ظاہر ہے، اب تو ہمیں اپنے مفادات سے ہی مطلب ہے۔ تو اگر عوام کے لیے آسانی آ رہی ہے، ریلیف وقت لے کے آ رہا ہے، تو چاہے سسٹم کوئی بھی ہو، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس سے لوگوں کو کوئی فرق پڑے گا۔ اب لوگ بیچارے اس حد پہ چلے گئے ہیں، ہر آزما لی انہوں نے ہر طرح کے سیٹ اپس جو ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ دیکھیں سیٹرن ریپریزنٹ کر رہا ہے پالیٹکس کو، زمین کے معاملات کو، ویک ہے، ٹھیک ہے۔ جوپیٹر اتنا ہی سالڈ ہے، وہ اپنی طرف سے جو لوگوں کو ایکسٹریم کوئی بلیسنگز دے سکتا ہے، پیسہ لا کے دے سکتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا تو سسٹم ہے نا کہ مکمل جہاں تو کسی کو بھی نہیں ملتا، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں۔ تو وہ یہی وہ صورتحال ہے کہ جو ہے نا، یہ دو ستارے دو ایکسٹریم پوزیشن لے چکے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں آپ کے علم کے مطابق دو ستاروں نے ایکسٹریم پوزیشن لی ہے، جس کے اثرات ایسے ہوں گے آپ کے علم کے مطابق، جی میرے علم کہ خوشحالی جو ہے وہ آف کورس آپ کا علم جو ستاروں کا بالکل وہی، کہ وہ خوشحالی جو ہے وہ لوگوں کو ملے گی، مگر سیاسی ٹرموائل جو ہے
وہ شاید رہے گا, وہ اس کا امکان موجود, اس کا امکان کیونکہ دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ امکانات کا علم ہے, اندازوں کا علم. مگر آپ نے جو کہا آپ کی بات سے مجھے لگا کہ اس کا غالب امکان ہے, خدشہ اس بات کا ہے کہ وہ زیادہ امکان ہے, کیونکہ اگر ستارہ آتی 21 توپوں کی سلامی دے ڈالی ہے اس نے سیٹرن نے, تو ظاہر ہے یہ جو آپ کہہ رہی 21 توپوں کی سلامی دے لی, یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ جو جنگ شروع کرائی, اچھا اس کے آتے ساتھ ہی جو جنگ جی 14 فروری کو آپ ہی کے شو پہ میں کہہ کے گئی تھی, مڈ فروری سے جنگوں کا پلے کا بٹن دب جائے گا جو بھی پاز پہ. اس طرف سے آپ کب دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو ہمارا چیپٹر ہے اور یہ جو یہ کب کلوز ہوگا؟ یہ جو افغانستان کے ساتھ ہے انشاءاللہ 30 جون تک ہم مبرہ ہو جائیں گے, ہمیں کلین چٹ انشاءاللہ مل جائے گی جہاں جہاں ہمارا بارڈر ویک ہوا ہوا ہے. مجھے بہت خدشہ تھا, میں تو ڈری تھی عید الفطر اللہ کرے خیر و عافیت سے آئے, تو کیونکہ 21 مارچ تک پاکستان پہ بھی خطرے کے زون میں تھا ہمارا ملک بھی, 21 مارچ تک تھا, شکر ہے اللہ کا کہ ہم سیفلی نکل آئے ہیں. اچھا, تو اب ہم پہ جب آپ نکل آئے ہیں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وقتی نکل آئے ہیں یا یہ مستقل انشاءاللہ؟ نہیں, ہم اس جنگ سے اب نکل آئے جو ہم مسلط کی جا سکتی تھی. افغانستان کی بھی ریپ اپ ہو جائے گی سونی. اور یہ جو خطرہ رہتا ہے کہ جواب میں یہاں پہ خودکش حملے ہوں گے اور دہشت گردی ہوگی, اس کو آپ کا علم کیسے دیکھتا ہے؟ سر مجھے دیکھیں, اب یہ جو 30 جون سے ایک نیا دور شروع ہوگا, لیکن اس میں راہو کیتو ساتھ ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ پاکستان کی, یوں سمجھیں آپ ایک گھر کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں. پچھلے سال جب جوپیٹر آیا تو آپ نے پلاٹ خریدا پاکستان کا, اب وہ ستارہ جب 30 جون کو جگہ بدلے گا تو آپ نے کنسٹرکشن کرنی ہے اپنے گھر کی. تھوڑے اگر مگر لگیں گے نا ترقی کے راستے میں, اتنا ہی جرنی ہے بس. اور یہ 18 مہینوں کی جو جرنی ہے یہ پاکستان کو پھر الحمدللہ وہ ملک بناتی ہے جس کی ولیوں نے, اللہ کے نیک لوگوں نے پیش گوئیاں کی. 18 مہینے کی جرنی کا آغاز آپ کہہ رہی ہیں ہو رہا ہے 30 جون سے انشاءاللہ. 30 جون سے. جی. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ تقریباً 2028 کے نہیں اگلے سال مڈ تک یہ بہت بہتری ہو چکی ہے. 2027 میں بھی آپ ہر گزرتے وقت کے ساتھ آپ دیکھو گے کہ آپ نے ایک کمرہ, آج ایک چھت ڈال دی ہے, پھر آپ نے دوسری چھت ڈال دی ہے, اب یہ کنسٹرکشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا. اچھا, ویری گڈ, اللہ کرے ایسے ہی ہو. اچھا یہ بتائیے جو بہتری کے آثار آپ دیکھ رہی ہیں اس سے کس قسم کے لوگ, کس قسم کی فکر رکھنے والے لوگ, کس قسم کے ڈیسیژنز رکھنے والے لوگ, پارٹیز جو ہیں وہ پاکستان میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جو ہماری کلاس پس رہی ہے نا, ہمارا لیبر کلاس جو بھاگتی ہے باہر روزی کمانے, جب یہاں پہ میں سرمایہ کاری کیا آ سکتی ہے, نئے مواقع آ سکتے ہیں روزگار کمانے کے, تو اس کلاس کو تو کام ملے گا نا جب یہاں پہ کوئی نئے مجھے کیا پتا پلازاز بنے گے کیا بنے گا نہیں, انویسٹمنٹ کدھر آئے گی یہ اندازہ نہیں ہے. یہ تو پتا چلتا ہے کہ انویسٹمنٹ اس ملک میں آئے گی. کتنی انویسٹمنٹ آپ دیکھتی ہیں؟ سر یہ غیب کا علم ہے, یہ تو غیب کا علم ہے نا سر. کوئی اندازہ لگا سکتی ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں, قسم سے نہیں. جو مڈ ٹرم الیکشن ہے یہ ٹرمپ جیتے گا کہ نہیں؟ سر اپنے بڑے مشکل وقت کے اندر ہیں. ٹرمپ جو ہے اپنی 60 کے فیز کے اندر ہیں, جس طرح نریندر مودی اپنے راہو کیتو کے جال میں پھنسے ہوئے تھے, جس کی بنا پہ میں نے کہا تھا ان کی ساکھ, وہ اشارہ ان کو برا لگتا ہے والا, لیکن جو ہے ان کی ساکھ ایسے جائے گی تو ٹرمپ کو بھی فال آپ کہنا چاہیے رافیل کی طرح جائے گی. تو ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے امکانات کم ہیں, بہت مشکل وقت مشکل ہوتے جا رہے ہیں, بہت مشکل. اور امپیچمنٹ میں تو کہتی ہوں, مجھے تو لگتا کچھ سزا ہونے کے بھی امکانات ان کے ہو سکتے ہیں. اچھا جی, گڈ بوائے نے بڑی کوشش کی کہ وہ نقاب اوڑے رکھیں گڈ بوائے والا, اور یہ آپ کے شو پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کو بھی لگ رہا ہے گڈ بوائے بنے ہوئے, بگننگ بھی یہی صاحب کریں گے, تو وہ گڈ بوائے کا نقاب جلدی اتر گیا ان کا. یہ بتائیے جو ایک امریکن عہدیدار ہیں تلسی گبارڈ, اور ان کا جو بیان آیا جس میں انہوں نے پاکستان سے بھی خدشات جو ہیں ظاہر کیے, اور اس سے یہ بالکل واضح سمجھ میں آئی, اور بھی بہت پریشر ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, مگر کہیں نہ کہیں پاکستان بہرحال کھٹکتا تو ہے نا آنکھوں میں. تو یہ جو چیزیں سیٹل ہوتی ہیں ان کو فائدہ ہو نقصان ہو یہ ایک الگ چیز ہے, مگر کیا
پھر خدا نخواستہ آنے والے دنوں میں پاکستان پہ تو کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ نہیں، اب تو ہم نکل آئے اس ٹائم سے الحمدللہ جہاں پہ ہم پہ کارروائی ہو سکتی. اچھا، جب ہم نکل آئے ہم کہتے ہیں تو افغانستان والے سے بھی نکل آئے، انشاءاللہ انڈیا والے اس سے بھی نکل آئے، اور یہ جو اسرائیلی یو ایس سازش ہے اس سے بھی نکل آئے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان اب جو ہے 21 مارچ تک تو مجھے بہت خطرہ لگتا تھا، ابھی آیا پھل جھڑی، ابھی کوئی آئی چیز، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم نکلتے جائیں گے. لیکن افغانستان کے ساتھ ابھی ریپ اپ ہوتے ہوتے تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگ جائے گا، لیکن پھر وہی بات ہے، اس سال کے سیکنڈ ہاف سے اس ملک کی ری برتھ ہوگی، اس ملک کا ایک نیا جنم سمجھیے. 30 جون جی 30 جون سے، کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تب، اور پاکستان یقین جانیے کوئی نہیں کہہ سکتا غریب ملک ہے. آپ جب پاکستان کا ذائچہ پڑھتے ہیں نا تو یہ مالا مال ہے معدنی چیزوں سے. مجھے یاد آ گئی، آپ کی بات بڑی ہوتی ہے سامیہ، ہمارے ایک بہت بڑے سب کانٹیننٹ کے، پاکستان کے، دنیا کی تاریخ کے جو بڑے لوگ ہیں نا، ان میں سے ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا حکیم سعید. بہت بالکل کمال بہت بڑا کی شخصیت. نام. ہاں جی. وہ فرماتے تھے کہ پاکستان مثل سورہ رحمان، کہ سورہ رحمان میں جتنی نعمتوں کا ذکر باری تعالیٰ نے کیا ہے وہ بدرجہ اتم پاکستان میں موجود ہے. الحمدللہ. اور اگر آپ غور کریں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے. واقعی جتنی نعمتیں گنوائی ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان میں الحمدللہ موجود ہیں. آخر میں یہ فرمائیے جانے سے پہلے کہ کون سے شعبہ جات ایسے ہیں جس میں لوگوں کو جانا چاہیے تاکہ وہ اس جو 30 جون والا یا آنے والے دنوں میں جو بہتری کے امکانات ہیں اس سے فیض اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جب وقت اچھا ہوتا ہے نا، جدے گھر دانے ہوتے کملے بھی سے آنے. اچھا، تو جب وقت اچھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں پھر بھی ہوتا ہے نا، کوئی آئی ٹی ہے، کوئی ریل اسٹیٹ ہے، کوئی ٹریڈنگ ہے، کچھ ویسے اور بھی ہے. اس سال آپ کی فیشن انڈسٹری بہت ترقی کرے گی. اس سال فیبرک کے کام کرنے والوں کے رستے کھلیں گے، چاہے اس میں تھریڈ ہے، اس میں جو فیبرک ہے، کچھ بھی ہے. آئی ٹی کا کام، کیونکہ مرکری بھی جو ہے مشیر ہے اس سال کا جو ہے، اور آئی ٹی، ٹیکسٹائل، آئی ٹی، ہاں جی، اور جو ہے سن کی پوزیشن اچھی ہے. تو یہ جو گھر بنا کے پھر جو لوگ سیل کرتے ہیں اس کام کے بڑے اچھے مواقع لوگوں کو ملیں گے. ہاں جی، کیونکہ وہ سن بھی اچھی پوزیشن میں اس سال کا. تو یہ والا سال بہت سارے مواقع دے گا. اور پاکستان فیبرک کے معاملے میں اور دیکھیں اناج کے معاملے میں بھی ہم ماشاءاللہ بڑے فرٹائل زرخیز مٹی ہے. فوڈ باسکٹ ہے جی پاکستان پورے اس خطے کی. جی جی بالکل بالکل. اور کن چیزوں کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے پاکستانیوں کو؟ دیکھیں یہ وہ پھر وہی بات ہے کہ سیاستدانوں کو تو آپ نے بتا دیا کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے. تو جو ہے جو ہمیں جو پاکستانی رویہ ہے، پھر میں کہوں گی اب قوم بننے کا وقت ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سامیہ، تھینک یو سو مچ. ہاں، جاتے جاتے میں ایک شعر آپ کو ڈیڈیکیٹ کروں گی. کس کام میں مجھے لگتا ہے مجھے اللہ نے مشکل کام میں ڈالا ہے. ایک تو اپنے کام کی ایکسپلینیشن دو، وضاحتیں دو، اس کو ثابت کرو یہ سائنس ہے، جنات نہیں ہے. تو ایک شعر میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کر کے جا رہی ہوں. زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا، زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا، گر یہ طے ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا. اگر اللہ نے یہی کام لینا ہے مجھے دوبارہ نہ بھیجیے گا. یہ مشکل کام ہے. آپ کے لیے بہت آسانیاں رکھے. اور اس کا مطلب پتہ کیا تھا جی، کہ وہ جو آپ نے جتنی بھی پریڈکشنز کی ہیں وہ اس پہ صادق آتا ہے نا. تو میں نے کہا چلے میں بھی آپ کو جوابی سنا ارشاد. جو آپ نے سنایا ہوتا زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا، گر یہ طے ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا. یہ کام اگر دوبارہ دینا میں نہیں آنا. اس کا مطلب بڑا آپٹمسٹک تھا سامیہ. اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا، اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا. ایک دن آئے گا وہ شخص ہمارا ہوگا. آپ اس کو بھول جائیے، یہ یاد رکھیں. یہ میں سیٹرن کو کہوں یا جوپیٹر کو کہوں؟ نہیں، جوپیٹر کو. وہ سیٹرن کو نہیں، جوپیٹر کو. آپ کو پتا چل گیا نیک کون سا ان میں سے. نہیں، میں باقاعدہ آپ جان گیا ہوں کافی سارا آپ کے علم کو. سیٹرن کو بھی جان گیا ہوں، جوپیٹر کو بھی جان گیا ہوں، راہو کیتو کو بھی. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اگین سامیہ بہت بہت شکریہ. آپ انتہائی مصروف شخصیت ہیں، پھر بھی آپ ہماری ریکویسٹ پہ، دعوت پہ تشریف لاتے ہیں. میری عزت افزائی میں ہمیشہ کہتی ہوں. بہت بہت شکریہ. اور فاطمہ کو اور بات آپ کو دبئی کی یاد تو نہیں آ رہی؟ اچھا یہ بتائیے جانے سے پہلے کوئی خوف آیا کسی وقت کوئی میزائل، کوئی اس کا ٹکڑا؟ بچی شکل سے لگ رہی ہے. اچھا
خود کہتے ہوئے تھوڑا امبیرس بھی ہوتی ہوں کہ لوگوں کو لگے گا کہ اپنے منہ سے, لیکن میں بالکل بھی نہیں ڈری. ناٹ دیٹ بیکاز کہ میں ٹورسٹ تھی, میری فیملی وہاں ہے ساری. تھی تو پاکستانی بٹنا, کیوں ڈرتی میں, بالکل بھی نہیں. مجھے وہاں پہ جتنی میری پاکستانی بھی فرینڈز رہ رہی ہیں وہ لوگ بالکل 30 days شاہ جی کہیں باہر نہیں نکلے. اینڈ وہ بہت سرپرائز تھے کہ یار تم تھوڑا سا بھی نہیں ڈر رہی ہو, کیا مسئلہ ہے. آپ تو فوراً جیسے ہی بلاسٹ ختم ہوتا ہوگا آپ ایمریٹس مال چلی جاتی ہیں. کیونکہ میں اسی لیے بھاگ جاتی تھی کیونکہ پرائزز بہت ڈراپ ہو گئے تھے. پرائسز ڈراپ ہوئی ہاں, تو یہ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر تھی جو وہاں پھنس گئے تھے کہ انہوں نے شاپنگ بہت زیادہ کی. چیک اپ, وہ میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ پہن کے جاؤں کہاں اچھے کپڑے میں. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, اور اللہ تعالیٰ بہرحال جی ہر خطے کو, ہر شخص کو, ہر گھرانے کو امن نصیب فرمائے, مسلمانوں کو بھی, انسانیت کو خاص طور پہ, اور مسلمانوں کو بھی, اور جہاں جہاں جو لوگ بھی خیر رکھتے ہیں اپنے اندر ان کو امن نصیب فرمائے. اجازت دیجیے, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.